مسیح خدا میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر لتوریائی طور پہ، عبادتی طور پہ سال کا 22واں اتوار منا رہے ہیں، اور آج کا یہ جو اتوار ہے، آج کی جو پاک تلاوتیں ہیں، آج کا جو کلام اقدس ہے، اس کا نقطۂ عروج یا مرکزی پیغام جو ہے وہ ہمیں دعوت دیتا ہے حلیمی کی، فروتنی کی، انکساری کی اور عاجزی کی۔ لفظ حلیم پر غور کرے تو لفظ حلیم جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور یہ حلم سے نکلا ہے۔ حلم کا مطلب ہے زمین، مٹی، اور فروتنی بھی اسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جھک جانا، اپنے آپ کو نیچے کر لینا۔ جیسے کہ جب ہم مسیحیوں کی عبادت گاہ کا ذکر ہو تو ہم اسے بولتے ہیں گرجا گھر، جہاں پر انسان جا کر جھک جائے، جہاں پر انسان جا کر اپنے آپ کو گرا لے، حلیم ہو جائے، عاجز ہو جائے، فروتن ہو جائے اور اپنے خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کرے، اپنے خدا تعالیٰ کے فضائل کو یاد کرے، اس کی نعمتوں کو یاد کرے اور شکر گزاری کرے۔ خداوند یسوع مسیح ایک تمثیل بیان کرتے ہیں، مقدس لوکا کی ہی انجیل میں ہے کہ دو شخص ہیکل میں گئے، ایک فریسی ہے اور ایک محصل ہے، اور فریسی جو ہے وہ جب ہیکل میں جاتا ہے تو چھاتی تان کر کھڑا رہتا ہے اور خدا سے بات کیا کر رہا ہے، کیا خدا میں اس شخص سے بہتر ہوں جو محصل ہے، جو لوگوں سے پیسے لیتا ہے، ٹیکس لیتا ہے اور دوسروں کو دیتا ہے، اور میں 2 روزے بھی رکھتا ہوں، میں دعا بھی کرتا ہوں، میں دہ یقی بھی دیتا ہوں، لیکن جو دوسرا شخص ہے وہ جا کر گھٹنے ہو کر، حلیم ہو کر، عاجز ہو کر، وہ کسی دوسرے بندے کی بات نہیں کرتا بلکہ اپنی ہی بات کرتا ہے اور کہتا ہے اے خدا مجھ پر رحم کر، میں گنہگار ہوں، مجھ پر رحم کر۔ اور خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ خدا اس شخص کو پسند کرتا ہے جو دوزانہ ہوا، جو حلیم ہو گیا، جو عاجز ہو گیا، حالانکہ اس کے پاس کمی نہیں تھی، وہ تو محصول لیتا تھا، وہ تو ٹیکس لیتا تھا، اس کے پاس بہت فراوانی کے پاس پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی، لیکن اس نے کسی کی بات نہیں کی بلکہ خود اپنے آپ کو اس نے گرا لیا، حلیم ہو گیا، عاجز ہو گیا، اور خدا نے اس شخص کو پسند کیا جو اس کی حضوری میں جھک جاتا ہے۔ انسان کا تکبر اور گھمنڈ جو ہے وہ اسے خدا سے بھی دور کرتا ہے، لوگوں سے بھی دور کرتا ہے، معاشرے سے بھی دور کرتا ہے، اور کئی بار اپنے رشتہ داروں سے بھی دور کر دیتا ہے۔ رشتہ داروں سے بعد کئی بار وہ اسے اپنے خاندان سے بھی دور کر دیتا ہے، اپنے ہی گھر میں وہ کئی بار دوسروں سے دور ہو جاتا ہے جو گھمنڈ اور تکبر میں رہتا ہے۔ اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ اس گھمنڈ یا تکبر کی وجہ سے لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں،
گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے دوریاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، حتیٰ کہ کئی بار اس گھمنڈ کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے انسان بہت زیادہ نقصان کر لیتا ہے، دولت کا، اپنے خاندان کا، اپنے گھر کا، اپنی زندگی کا، اور خدا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کسی کا نقصان ہو، اس لیے وہ ہمیں دعوت دیتا ہے حلیمی اور عاجزی کی۔ جب ہم مقدس متی کی انجیل پڑھیں اس کے 11ویں باب میں تو وہاں پر لکھا ہے 28ویں اور 29ویں آیت میں، اے موت کے تکے ماندے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرام دوں گا، مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں۔ خدا یسوع مسیح دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں کہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں، مجھ سے سیکھو۔ ہم مسیحیوں کا جو حسن ہے، ہم مسیحیوں کا جو زیور ہے، ہم مسیحیوں کی جو پہچان ہے، جو شناخت ہے، وہ حلیمی اور فروتنی کی ہے۔ لیکن جب ہم معاشرے میں جاتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، تو کئی بار لوگ شناخت کر لیتے ہیں، جی آپ مسیحی ہیں، کیونکہ آپ میں بڑا صبر اور تحمل ہے، آپ میں حلیمی ہے، آپ میں عاجزی ہے، آپ میں انکساری ہے۔ کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم تو اس کے پیروکار ہیں جو اپنا آسمانی تخت چھوڑ کر زمین پر موجود ہوا اور اس نے حلیمی اور عاجزی کو اختیار کر لیا، اور ہم بھی اس کے ہی شاگرد ہیں اور وہی ہمیں بلاتا ہے۔ پاک کلام میں بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں جن کو خدا نے دعوت دی، جن کو خدا نے بلایا اور انہوں نے اس کو سن کر اپنی زندگی میں اس قدر تبدیلی لائے، اس قدر تبدیل ہوئے، اس قدر خدا کی آواز کو اپنی زندگی میں ڈھال لیا، پہن لیا کہ وہ حلیمی اور عاجزی کا، فروتنی کا جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ بن گئے۔ جب ہم ایمانداروں کے باپ کی بات کرتے ہیں، باپ ابراہیم کی، تو اس کے پاس انسانوں کی شکل میں جب فرشتے آئے تو اس کی کوئی جان پہچان نہیں تھی، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی ان کا ملن گلن پہلے نہیں تھا، لیکن وہ ان کی قدر جانتے ہوئے ان کو کہتا ہے آؤ۔ لکھا ہے پاک کلام میں جب ہم تکوین کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ جھک گیا اور ان کو اپنے گھر میں ویلکم کرتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے، بلکہ پانی لے کر ان کے پاؤں بھی دھوتا ہے۔ اور اس کی برکت کیا ملتی ہے آپ جانتے ہیں، جو پاک کلام پڑھتے ہیں ہم سب ایماندار جانتے ہیں کہ اس کی برکت اور اس کا فضل اسے یہ ملا کہ وہ اسے دعا دے کر گئے کہ آئندہ سال جب ہم آئیں گے تو خدا تمہیں اولاد سے نوازے گا، تمہیں بیٹے کی برکت دے گا اور تم قوموں کے باپ کہلاؤ گے۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے اسے یہ فضل مل رہا ہے کہ وہ قوموں کا باپ کہلائے گا، اس کی حلیمی اور عاجزی اور فروتنی کو دیکھ کر یہ برکت اسے ملتی ہے۔ جب ہم عدد کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ موسیٰ وہ حلیم شخص ہے جس میں دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس وقت میں کیوں خدا اس کے بارے میں کہتا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کے ساتھ ہم کلام ہوا، خدا کے پہاڑ پر کوہ ہوریب پر گیا اور خدا کا کلام لے کر آیا، اسے خدا کے 10 احکام دیے گئے، اسے شریعت دی گئی، اسے اس قدر اختیار دیا گیا کہ وہ فرعون کا مقابلہ کرے، اپنی قوم کو غلامی سے لے کر چلے، لیکن پھر بھی اس نے خدا کی تابعداری میں رہ کر اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی برادری کے ساتھ، اپنی کلیسیا کے ساتھ، اپنے جو خدا کے لوگ ہیں قوم کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے وہ برقرار رکھا اور ان کے ساتھ چلتا رہا۔ داؤد نبی کی بات کرتے ہیں، اسرائیل کی تاریخ بتاتی ہے
کہ اسرائیلی تاریخ میں داؤد جیسا کوئی بادشاہ نہیں ہوا، کیونکہ داؤد کو وہ قوت ملی تھی کہ وہ جدھر جاتا تھا، جس علاقے میں گیا، جس قوم کی طرف گیا، اسے فتوحات ہی فتوحات ملتی رہی، فتح ہی کرتا گیا، یہ علاقہ بھی کر لیا، وہ علاقہ بھی فتح کر لیا۔ اور اس کے دور میں اسرائیلی قوم میں اس قدر خوشحالی ہوئی کہ اس کی مثال دی جاتی ہے۔ اس وقت کوئی اسرائیل میں بھوک پیاس نہ رہی، اس قدر اس دور میں ان کے پاس خوشحالی آئی۔ لیکن داؤد جو ہے، جب وہ خدا کے بندے کی آواز کو سنتا ہے، ناتن نبی اسے کہتا ہے کہ تو نے ایک غلطی کی ہے، اور جب وہ اپنی غلطی کو سنتا ہے، جو اس نے اپنے سپہ سالار کی بیوی کو اپنا لیا تھا، تو وہ خدا کی آواز کو سن کر جھک جاتا ہے، اور یہ نہیں کہتا کہ تو کون ہے میرے آخر والا، میں بادشاہ، میں وقت کا بادشاہ، میں طاقتور بادشاہ، میں انہی سلطنت قائم کرنے والا، فتوحات کرنے والا، اور تو میں نے کہنا کہ تو غلطی کی تھی۔ نہیں، لیکن وہ خدا کا بندہ جو ہے، وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے حلیم اور فروتن ہوتا ہے، اور پھر وہ بات کرتا ہے، فضل نال اے رب بخش گناہ سب میرے، وانگو فضل میرے تے ہی رحم کر۔ اور وہ اپنی غلطی کا احساس کر کے حلیمی اور عاجزی کی مثال بن جاتا ہے۔ جب ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمارے لیے مقدسہ ماں مریم جو ہے، یہ حلیمی اور عاجزی کی ایک عمدہ اور اعلیٰ مثال ہے۔ جب خدا کا فرشتہ اس کے پاس پیغام لے کر آتا ہے تو مقدسہ ماں مریم کیا کہتی ہے؟ دیکھ، میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، جیسا خدا کی مرضی ہے میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے ویسا ہی ہو جو خدا کی مرضی ہے۔ اور پھر اس قدر علیم اور عاجز، اور کہتی ہے کہ مجھ پر خدا نے میری پست حالی پر نظر کی، اور اسے فضل اور برکت کیا ملا؟ پاک روح کی بساطت سے وہ کہتی ہے کہ دیکھ، اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو کیا کہیں گے؟ مبارک کہیں گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اور ہمارے ملک پاکستان میں بھی مقدسہ ماں مریم کو مبارک کہتے ہیں، گھروں میں مبارک کہتے ہیں، گرجا گھروں میں مبارک کہتے ہیں، خاندانوں میں، اور مبارک کہنے کے لیے سفر کرتے ہیں زیارت مقدسہ ماں مریم کا، اس کو مبارک کہنے کے لیے پیرشز میں، چرچز میں تاج پوشی کی جاتی ہے، اور وہ اس قدر مبارک ٹہری، اس قدر اس نے فضل پایا کہ وہ خدا کی ماں کہلاتی ہے، وہ نجات دہندہ کی ماں کہلاتی ہے، وہ امتوں کی ماں کہلاتی ہے، وہ قوموں کی ماں کہلاتی ہے، وہ مومنین کی ماں کہلاتی ہے، اور وہ اب سے لے کر ہر زمانہ تک مبارک ہے، اور مبارک ٹھہری ہے، اور مبارک ہی اس کو کہتے رہیں گے۔ کبھی کبھی ہمیں اس بات کا ڈر اور خوف لگ جاتا ہے کہ کئی لوگ کچھ کام کر کے کہتے ہیں جی شاید ہم بہت بڑے ہو گئے، تعلیم حاصل کر لی، بہت بڑے ہو گئے، تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اعلیٰ اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور اس سے بھی بڑھ کر تعلیم حاصل کر سکتی ہے تو کرنی چاہیے۔ لیکن تعلیم جو ہے وہ انسان کو گھمنڈ اور تکبر کی طرف لے کر نہیں جاتی، بلکہ اسے حلیم اور عاجز بناتی ہے۔ نئے عہد نامے میں جو سب سے زیادہ ہمیں تحریری طور پہ پاک کلام ملتا ہے وہ مقدس پولس رسول کی وساطت سے ملتا ہے، اور وہ جب شاول تھا وہ فریسی قبیلہ کا جرأت مند، تعلیم یافتہ، اور اس وقت کے بہت بڑے استاد گمیلیل سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور وہ اپنی قوم کا ایک دانشور آدمی تھا۔
لیکن جب خدا کی طرف سے اسے بلاوا آیا دمشق کی راہ میں، دمشق کا علاقہ ترکی میں موجود ہے، تو وہ کس قدر حلیم اور فروتن ہو گیا کہ اس نے اپنا سب کچھ ہی بدل دیا اور اس نے وہ سیکھا جو خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں۔ اور وہ یسوع کی راہ پر پیچھے چلتے ہوئے پھر اس نے بھی کوڑوں کی مار کھائی، طرح طرح کے علاقوں میں گیا، قید میں بھی گیا، لیکن وہ حلیمی اور عاجزی کے ساتھ ایمان، محبت، صلح، سلامتی، فروتنی، حلیمی، عاجزی اور انکساری کا نمونہ بھی بنا اور اس کی تعلیم کو دیتا رہا۔ تو خدا ہم سے بھی بڑا پیار کرتا ہے، خدا کوئی تبدیل نہیں ہو گیا، خدا اسی طرح آج بھی ہم سے پیار کرتا ہے اور اس نے ہمارے لیے، ہمارے پیار میں، ہماری محبت میں اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور اسی پیار میں وہ اپنا آسمانی تخت بادشاہت چھوڑ کر ہم سب کے ساتھ موجود ہوا، جس کے معجزات دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ اس کے پیچھے چلتے تھے، جس سے روٹی کھانے کے لیے ہزاروں لوگ اس کے پیچھے ہو لیتے تھے، جس کی تعلیم سننے کے لیے لوگ پہاڑوں کی طرف، صحرا کی طرف اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ اور وہ خداوند یسوع مسیح کس قدر حلیم اور فروتن ہونے کی ہمیں عمدہ مثال دیتے ہیں کہ اپنے شاگردوں کے پاؤں بھی دھوتے ہیں، کس قدر حلیم اور فروتن کہ اپنے خدا کی، اپنے باپ کی تابعداری میں، وفاداری میں صلیب پر جان بھی دیتے ہیں کہ میری نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ اور وہی آج ہمیں پاک تلاوتیں ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم سب جس طرح کے پہلی تلاوت میں سنا جو یشوع بن سراخ کی کتاب میں سے ہے، یہ حکمت کی کتابوں میں سے ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ تو حلیمی کے ساتھ سیکھ، عاجزی کے ساتھ سیکھ، تجھ میں تکبر پیدا نہ ہو کہ تو نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، کیونکہ زبور میں لکھا ہے، زبور 40 میں ہم سب اسے گاتے بھی ہیں، گھمنڈیاں کو لے او نہیں جانا نہ جھوٹیاں لے رکھ دا یاری میں صبر دینا لے آس رکھ کے یا وعدی کردہ سا انتظاری۔ گھمنڈیوں کے پاس خدا کا کوئی رابطہ نہیں۔ یعقوب نبی اپنے خط میں فرماتے ہیں، جو مقدس پطرس کے خط میں بھی ملتا ہے، اس کے 5ویں باب میں پہلے خط میں، کہ خدا جو ہے وہ مغروروں کا، تکبروں کا سامنا کرتا ہے، لیکن جو حلیم ہے، جو فروتن ہے، جو عاجز ہے، جو انکسار ہے، اسے وہ اپنے فضائل کی معموری دیتا ہے، اسے برکات سے نوازتا ہے۔ جس طرح آج کی پاک انجیل مقدس میں ہم سنتے ہیں، خدا یسوع مسیح نے بہت اچھے انداز سے سادہ الفاظ کے ساتھ کہا کہ اگر تمہیں کوئی دعوت دے، تمہیں کوئی بلائے، تو یہ نہیں کہ تو صدر نشینی پر جائے، سامنے جا کر بیٹھ جائے۔ اور کئی بار یہ ہوتا ہے ہم شادی حال میں جائیں نا تو کچھ سیٹیں مخصوص ہوتی ہیں کہ جی ایتھے لڑکی والیاں بیٹھنا ہے اور ایتھے لڑکے والیاں بیٹھنا نہیں، باقی مہمانوں واسطے اے ساری جگہ ہے۔ تو کئی لوگ جان بوجھ کر ادھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر جب انہیں کہا جاتا ہے تو وہ ناراضگی اختیار کرتے ہیں، یا وہاں پر گلے اور شکوے ہو جاتے ہیں، وہاں پر دوریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں وہ جگہ کا چناؤ کرنا چاہیے جہاں سے عزت افزائی کے ساتھ ہمیں کوئی کہے جی آپ کے لیے وہ سیٹ ہے، سامنے تشریف لائیں تاکہ دیکھنے والوں کے سامنے آپ کی اور عزت افزائی ہو۔ تو جب تم کسی کے لیے دعوت کرو
गरीबों को, लुंजों को, लंगड़ों को, लाचारों को दावत दो, ताकि वो तुम्हारे लिए दुआ करें, ताकि वो तुम्हारी इज्जत अफजाई करें, ताकि उनसे तुम बदला लेने की तवक्को ना रखो बल्कि तुम उनके लिए कुछ कर सको। आइए आज की पाक तलावतें जो है वो हमें हलीम और आजिज बनाती हैं। हम जहां पर आए हैं इसकी तरफ देखें, गिर जा, अपने आप को हलीम और फरोतन होते हुए खुदा के वो लायक बेटे और बेटियां बनते हुए, खुदा के वो लायक शागिर्द बनते हुए जो हलीमी के साथ, आजिज़ी के साथ अपनी जिंदगी में दूसरों को भी दर्स देते हैं। हम भी खुदा के उन लोगों की मानद जिन्होंने हलीमी और आजिज़ी को इख्तियार किया, खुदा यीशु मसीह से सीखते हुए हलीमी को, आजिज़ी को अपनी जिंदगी में अपनाएं, ताकि हमारे खानदान न टूटे, ताकि हमारी कलीसिया न टूटे, ताकि हम किसी के लिए ठोकर का सबब ना बने, बल्कि लोग हमें देखते हुए जाने और पहचाने कि ये खुदा यीशु मसीह के लायक बेटे और बेटियां हैं। खुदा हम सबको ऐसा ही फजल और बरकत दे, मसीह खुदा के वसीला से।